آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی کے میننگ کیا ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کے مثبت اور منفی پہلو کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ آزادی کی اقسام کیا ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ آزادی کے لیے ہم لفظ لبرٹی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پولیٹیکل لبرٹی یا سوشل لبرٹی یا ریلیجس لبرٹی، یہ جو بھی لبرٹی ہے، ہم چونکہ اس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اس کے تحفظات کو بھی نیکسٹ کوشچن میں بیان کریں گے، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اور علاوہ ازیں اس کی جو کائنڈس ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کریں گے۔ اگر ہم سطحی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی سرگرمیوں کو ہر قسم کی حدود اور پابندیوں سے آزاد کرنا آزادی ہے، مگر جو ایک منظم اور جو ایک منضبط معاشرہ ہے، اس کے اندر ایسی آزادی کا پایا جانا قریباً ناممکن ہے جس میں بغیر ریسٹرکشنز کے، بغیر لمیٹیشنز کے آزادی کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر پریکٹس ہو سکے۔ ایسی آزادی جو کہ جین جیکوس روسیو کے مطابق انسان اور فطرت میں جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ آزادی جو انسان اپنی فطرت میں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ریاست کے اندر مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا حق بنتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول جو ہے کیا وہ قائم ہو سکتا ہے؟ اور جدید معظم معاشرہ میں ایسی بے قید آزادی کا کسی صورت میں ہونا قریباً معاشرے کے لیے یہ بات جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانوں کی آزادی کا مفہوم حدود اور پابندیوں سے آزادی اور یہ جو چھٹکارا ان پابندیوں سے حاصل کیا جانا، کیا اس طرح کی آزادی ممکن ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی طاقت یا پاور کی ضرورت ہوگی۔ تو معاشرے میں وہ آزادی جو کہ کوئی فرد حاصل کر سکتا ہے اور باقی افراد کی آزادیاں بھی محفوظ رہیں، ایسا ممکن کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جدید ریاست جو کہ ایک منظم معاشرے سے وجود میں آئی ہے، وہ نظم تبھی ہوتی جب اس کے اندر لا ابائڈنگ کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور معاشرے کے افراد اور ادارے قانون کا احترام کرتے ہیں، اور اس میں آزادی کی ضمانت کے ساتھ ساتھ پابندیاں جو ہے وہ لگائی جانی ضروری ہیں تاکہ تمام افراد معاشرہ کو یکساں طور پر آزادی دی جا سکے۔ لیٹن ورڈ جب ہم دیکھتے ہیں آزادی کا تو لبر اسے کہتے ہیں، جس سے انگریزی ورڈ لبرٹی نکلا ہے، اور لبر کا مطلب بھی آزاد ہے۔ آزادیوں کے ویسے دو پہلو ہیں، اور آزادی کے کانسیپٹ کو صحیح طور پر سمجھنے میں تبھی آسانی ہوگی جب ہم اس کے منفی اور مثبت پہلو پہ نظر رکھیں گے۔ جہاں تک اس کے منفی پہلو کا تعلق ہے تو ریاست انسان کی آزادی پر مختلف قسم کی پابندیاں لگاتی ہے، کیونکہ افراد کی آزادی کو پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے تو اس سے دوسرے افراد کی آزادی سلب ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص چونکہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے زندگی گزارے اور اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ جب تک سماج جو ہے اور اس کے اندر جو رسم و رواجات و روایات ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ہر معاشرہ دوسرے معاشرے سے کافی چیزوں میں مختلف نظر آتا ہے، اور سماجی ضرورت یہ ہے کہ اس بات کی نشاندہی کی جائے کہ دوسروں کی آزادی کو محفوظ کیا جانا ضروری ہے۔
اور ان کے مفادات کا مکمل طور پہ یکساں طور پہ خیال کیا جائے۔ ہربرٹ سپنسر جو کہ 19ویں صدی کا ایک فلاسفر ہے، اس نے آزادی کی تعریف کے حوالے سے کچھ کلمات کہے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ سرگرمیوں میں ریاست دخل اندازی نہ کرے، لیکن یہ بات منظم معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ جان سٹوارٹ مل جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جن امور کا تعلق فرد کی نجی زندگی کے ساتھ ہے، دوسروں کی آزادی کا تقدس پامال نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ایسے امور میں فرد مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے، اور بغور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان ریاست کی مدد کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ Where there is no state, there is no liberty. Where there are no rules and regulations and laws are being enacted and those are being implemented, there is no liberty. اور اپنے بنائے ہوئے قوانین سے فرد کی آزادی پر پابندیاں عائد کر کے تمام فرد معاشرے کو یکساں آزادی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو لہذا قوانین کا وجود اور قوانین کا ہونا اور ریاست کا وجود جو ہے آزادیوں کے لیے گارنٹی دیتا ہے کہ جب تک ریاست نہیں ہوگی، ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی، لاس نہیں ہوں گے، آزادی کو انشور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو دوسری بات ہوئی ہے مثبت پہلو۔ منفی پہلو میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو اگر مکمل آزادی ایک فرد کو یا کسی مخصوص گروہ کو دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنی فطرتاً آزادی میں رہیں، جو نیچرل لبرٹی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ دوسروں کی آزادیاں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکے۔ لہذا یہ امپاسبل ہے کہ اسٹیٹ کے اندر موجود ایسے گروہوں کو، ایسے افراد کو مکمل آزادیاں دے دی جائیں کہ وہ فطرتاً آزاد ہو جائیں۔ اب جہاں تک مثبت پہلو کی بات ہے تو آزادی کا مثبت پہلو یہ سیر کرتا ہے کہ ریاست صرف اور صرف افراد کی آزادی پر پابندیوں کی قائل نہیں، بلکہ ایسے مواقع بھی فراہم کرتی ہے جس کی مدد سے انسان صحیح معنوں میں اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اپنے معاشرے میں تعمیر و ترقی کے کاموں میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ لاسکی یہ کہتا ہے کہ آزادی کا مثبت پہلو نہ صرف پابندیوں سے آزادی ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع بھی فراہم کرتا ہے جس سے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تعریفات کا جائزہ لیں گے۔ سیلے نے جو تعریف کی ہے کہ آزادی حکومت کی بے جا مداخلت سے تحفظ کی حالت کو کہتے ہیں، یعنی سٹیٹ کا زیادہ انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے انسان کی آزادیوں کے اندر۔ اس کے نزدیک جتنے زیادہ قوانین بنیں گے اتنا ہی زیادہ سوسائٹی کی لبرٹی جو ہے یا افراد کی لبرٹی وہ چین ہو جائے گی، اس کو ریسٹرکشنز ملیں گی۔ لہذا یہ کہتا ہے کہ زیادہ قوانین نہیں ہونے چاہیے اور اسٹیٹ کو زیادہ انسانی آزادیوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہیرالڈ جے لاسکی کہتا ہے کہ آزادی میں سماجی حالات پر پابندیوں کی عدم موجودگی کا نام ہے، جو دور جدید میں فرد کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لیے لازمی ضمانت ہے۔ یعنی اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ لاسکی جو ہے مثبت پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آزادی ایسی فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے کا نام ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے مواقع میسر ہوں۔ اور یہ دیکھا جائے تو یہ تعریف زیادہ ہمیں جامع نظر آتی ہے اور واضح نظر آتی ہے۔ یعنی ایسا ماحول اور ایسی فضا کو برقرار رکھنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جس میں افراد اپنی صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔